یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جھگڑے گھروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کمیونیکیشن رائٹ نہیں ہوتی، رانگ ہوتی ہے. امی نے کہا بیٹا پانی لے کے آؤ، بچے نے سنا ہی نہیں ہے، سنی انسنی کر دی. بچہ کھیل میں مصروف تھا، اس کا دھیان کھیل میں لگا ہوا تھا، اس نے غور سے سنی نہیں ہے بات. امی کہہ رہی، امی انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا پانی لائے گا اور بیٹا کھیل رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ امی کو غصہ آئے گا، پھر امی ڈانٹیں گی، مکے ماریں گی، لاتیں ماریں گی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے. بچوں کا جو مزاج ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. بچے جو ہے نا 3 نفسیات ہیں ان کی. کبھی وہ چائلڈ موڈ میں ہوتا ہے. چائلڈ موڈ جو ہوتا ہے نا، بچوں کا موڈ، وہ شرارتی ہوتا ہے، اس میں شرارتیں سنتی ہیں اور بچہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پیرنٹس موڈ، والدین کا سٹائل. احمد کھانا کھاؤ، پڑھو. جیسے ماں باپ اکثر ڈانٹ ڈپٹ کرتے، حکم چلاتے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیرنٹس موڈ، والدین کا انداز. یہ بھی بچے میں ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے ایڈلٹ موڈ، نوجوانوں کا جو جذبہ ہوتا ہے، سیکھنے کا تڑپ ہوتی ہے، تجسس ہوتی ہے. جب تک ایڈلٹ موڈ ٹین میں نہ ہو اس وقت بچہ سیکھتا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے میں ایڈلٹ موڈ کو، نوجوانوں والے موڈ کو، نوجوانوں والے مزاج کو، اس طبیعت کو ڈھالنا ہوتا ہے، اسے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، اسے فعال کرنا ہوتا ہے، جگانا ہوتا ہے. تو جب وہ چیزیں جاگ جاتی ہیں پھر بچہ سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ابھی کس موڈ میں ہیں بتائیں مجھے؟ آپ کا مزاج پیرنٹس والا ہے، والدین والے سٹائل میں بیٹھے ہوئے بادشاہ بن کے، یا بچوں والے شرارتی موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا سیکھنے والے موڈ میں بیٹھے ہیں؟ کس میں بیٹھے ہوئے بتائیں آپ؟ پکی بات، آپ بھی سیکھنے والے موڈ، کس موڈ میں بیٹھے ہیں آپ؟ سیکھنے والا موڈ ہے. چلیں کوئی بات نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کی وجہ سے جو نا صحیح جو نا کمیونیکیشن ہوگی ہماری. تو ابھی آپ کس موڈ میں بتائیں گے مجھے؟ سیکھنے والے موڈ میں، ایڈلٹ موڈ میں. کون کون سیکھنے والے موڈ میں ہاتھ کھڑا کرے؟ ٹھیک ہے جی. کمیونیکیشن سکلز ایک ایسا جادو ہے، اگر ہاتھ میں آ گیا دنیا آپ کی ہو جائے گی. سر نے ابھی اپنا تعارف کروایا یہاں پر کہ میں ٹیچر ہوں، انسٹرکٹر ہوں. ٹھیک ہے. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر ہوتا ہے لیڈر. وہ کمانڈ کرتا ہے، وہ آپ کو پڑھواتا ہے، آپ سے کام لیتا ہے. اس نے آپ کو اسائنمنٹ دی، اس نے آپ کو جو ہے نا کیا کچھ دیا، ہوم ورک دیا. یہ وہ کام آپ سے لے رہا ہے، فری میں لے رہا ہے. فری میں لے رہا ہے. سیلری دفتر سے ملتی ہے، بچوں سے نہیں ملتی سیلری، پتہ ہے آپ کو؟ فری میں کام لے رہا ہوتا ہے، مفت میں کام ٹیچر لے رہا ہوتا ہے. اور یہ جو مفت میں کام لیتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ اسلام آباد میں. جھگڑے یہاں ہوتے نہیں ہوتے. آپ نے بھی لڑائی جھگڑے کیے پچھلے دنوں الیکشن میں، مفت میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، سگے بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ لیڈر ہے. لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو مفت میں کام کر رہا ہے. پرانے زمانے میں جو ہمارے یہاں گھاس کٹائی ہوتی تھی نا، مفت میں کرواتے تھے لوگ. یہ پتہ ہی بڑوں کو پتا ہوگا، چھوٹوں کو نہیں پتا ہوگا. اس بات سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ جو اسکل ہے یہ کمیونیکیشن اسکل سے آتی ہے. یہ جو مہارت ہے نا، مفت کام لینا. میں آپ سے بھی مفت کام لے رہا ہوں. آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں اعتراض. ٹھیک ہے. بس مجھے مان لیں کہ میں لیڈر ہوں. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اسکل مطلب بات کی، آپ کو سمجھانے کا ڈھنگ آ گیا ہے، سلیقہ آ گیا ہے، اور وہ مہارت آ گئی ہے. دنیا آپ کی ہے. میں گاڑی میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوں، پیچھے. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں فرنٹ سیٹ پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا. میں پیچھے سے بھی تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہوں، اور کئی بار میں نے ایسا کیا ہے. کیوں؟ کہ میرے پاس کمیونیکیشن اسکل ہے. وہ جو بچہ تلاوت کرنے یہاں آیا تھا، اس نے ماشاء اللہ بہت پیاری تلاوت کی ہے. وہ آیا کیوں ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا. آ جانا چاہیے، نیکی کے کام میں جلد بازی کرنی چاہیے نا. وہ کیوں آیا ہے؟ اس کو پتہ تھا مجھے تلاوت کرنی صحیح آتی ہے. اس کو کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا. کمیونیکیشن اسکلز آپ میں اعتماد پیدا کرتی ہے، آپ میں کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. دنیا کی جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں، آپ کا سامنا کمیونیکیشن اسکل سے ہوگا. آپ نے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے، آپ نے داخلے کے لیے اسکول میں کہیں آپ نے داخلہ لینا ہے، اس کے لیے انٹرویو دینا ہے، تو بھی آپ کا سوال جواب ہوگا. یہ سوال جواب کیا ہے؟ کمیونیکیشن اسکلز. امی کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح ہو رہی ہے، آپ کو بات سمجھانی آتی ہے،
اکثر دیکھا گیا ہے, دیکھ لیں آپ, جس بچے میں کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے وہ کرکٹ کا جو نا کیپٹن ہوتا ہے, یا وہ جو نا کیا کہتے ہیں بڑے کسی جو نا اس شعبے میں دوسری ٹیم میں کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے اس کے پاس, اس کو پتہ ہوتا ہے کس لڑکے کی بالنگ اچھی ہے, کس کی بیٹنگ اچھی ہے, اور کون فیلڈ اچھی کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس اس نے چیزیں حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پر وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ اشارے کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے, سب کچھ سمجھاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک جو پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے, ہم نے کمیونیکیشن صرف سمجھ لی ہے باتوں, آوازیں دینا کمیونیکیشن بنا لی ہم نے. کیا آوازیں گدے نہیں دیتے؟ دیتے نا, گائے بیل بکری سب آوازیں دے رہے ہوتے ہیں, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اللہ کی جو اربوں قسم کی مخلوق ہے نا, اس میں سے زبان صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی, باقی کسی کے پاس زبان نہیں ہے. تو کیا وہ لوگ کمیونیکیشن نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے, اپنا پیغام نہیں پہنچاتے, دوسرے کو پہنچاتے ہیں نا. تو یہ جو الفاظ ہے نا, ہم بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, جب وہ گفتگو نہیں کر رہا ہوتا وہ اشارے کرتا ہے ماں کو, ماں اس کو اشارہ کرے گی, وہ بچہ کے سینے سے چمڑ جائے گا. کھانے کا بھی اشارہ ہوتا ہے, سب چیزیں اشارے ہوتے ہیں. یہ اشارے ہم چھوڑتے کیوں ہیں؟ جو ہم بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اشارے چھوٹ جاتے ہیں. اشارے جب ہم چھوڑتے ہیں نا, ہماری کمیونیکیشن بہت نیچے چلی جاتی ہے, اس کا اثر نہیں رہتا. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ہم نے اثر پیدا کرنا ہے. کمیونیکیشن صرف گفتگو کا نام نہیں ہے. پاؤں کے جو ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کا پورا جسم انسان کا کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں نے بچوں کو بلایا کہ ان سے تعارف کے لیے, ان کو بلایا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر سیشن سے پہلے آپ کی گفتگو کیسی ہے, سیشن کے بعد آپ کی گفتگو کیسی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر سیشن کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آ رہا تو پھر وہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب مجھے آپ میں سے یہ بتائیں کہ کمیونیکیشن کا ابھی تک آپ نے کیا مطلب سمجھا, آپ بتائیں جی سر, بیٹھ کے بتا دیں. کمیونیکیشن بیسیکلی یہ چیز ہے کہ بات چیت کرنے کا طریقہ کار, کہ آیا کہ آپ دوسرے بندوں کو کس طرح امپریس کرتے ہیں, کہ اس سے کس طرح بات کریں گے, اسے کس طرح آنے کا پوچھیں گے, اسے کس طرح الوداع کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی آپ کے بول چال پر منحصر ہیں, کہ آیا کہ وہ گائیڈ بھی کر سکتا ہے دوسرے بندے کو یا نہیں. تو اس چیز کے لیے کمیونیکیشن اسکل جو ہیں آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے. اور کوئی بچہ آپ میں سے کمیونیکیشن کے بارے میں مجھے سمجھایا, اس نے کہا ابھی تک سیکھا کیا ہے, تو یہ آپ میں سے مجھے سمجھا سکتا ہے؟ جلدی جو بھی ہے بتائیں, جلدی کریں. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہی بتا دیں مجھے. میں نے گالیاں دی ہیں, گالیاں نہیں دی نا, تو پھر مجھے بتائیں کیا کہا ہے. مجھے آپ بتائیں گے پھر میں آگے چلوں گا. بتائیں, آپ بتائیں. کمیونیکیشن ایسی چیز ہے جو کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, مکان ہو, سب کچھ ہو, آپ کے پاس کمیونیکیشن بولنے کا انداز نہیں ہوگا, آپ کیسے آگے بڑھیں گے. اگر آپ کتنے ہی لائق ہوں, آپ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر لیں, پی ایس سی, این ٹی ایس, سارے ایگزام دنیا کے ہر فیلڈ میں پاس کریں, لیکن آپ کو بولنے کا طریقہ نہ آئے کیسے, پھر آپ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. اور کسی ہر ایک چیز آپ بولنے دنیا میں آ کے ہم یہ بھی پتہ چلتا کہ ہمارے پاس کتنا گاڑی ہے, بنگلہ ہے, ہم لے کے تو نہیں جاتے ہر چیز, ہم ساتھ میں لے کے جاتے ہیں اپنی کمیونیکیشن اسکل, کیسے ہم بولیں دوسروں کو کیسے امپریس کریں. پھر ڈرائیور, ہم ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے. ڈرائیور کے پاس جاتے ہیں, ڈرائیور کس طرح گائیڈ دیتے ہیں دوسروں کو, اور کسی کے پاس جاتے ہیں کس لیے گائیڈ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے میں ان کے پاس فن ہوتا ہے, کیسے ایک دوسرے کو گائیڈ کریں. چلیے پہلی فرصت میں آپ جا کے پانی پیتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن میں جو ہے نا خشکی آ رہی ہے, پانی کی کمی ہے. پانی یہیں رکھا ہوا آپ لوگوں نے؟ اچھا, بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ میرا مقصد خود بولنا نہیں ہے جی, مجھے بولنا آتا ہے, بہت بول چکا ہوں, تھک گیا ہوں بول بول کے. میں نے آپ کو بلوانا ہے. شروع میں نے آپ کو یہاں رکھا ہے, کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ بولیں.